قرآن مجید میں کبھی ایک حرف کا حذف پورا مقام بدل دیتا ہے، جیسے بسم اللہ کا بسم اللہ بن جانا۔ بالکل یہی اصول سورۃ الصافات آیت نمبر 130 میں بھی ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع سخن ہے آل رسول علیہ السلام پر سلام۔ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں اس نقطے کو سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں تمام بزرگ ہستیوں کو ایک ہی انداز سے یاد نہیں فرمایا، بلکہ ہر ایک کو اس کے مقام کے مطابق الگ عزت عطا فرمائی۔ انبیاء علیہم السلام کے لیے سلام، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلام اور صلات، صحابہ کرام کے لیے رضی اللہ عنہم، نیک لوگوں کے لیے رحمت اللہ۔ لیکن آل رسول علیہ السلام کے لیے یہاں قرآن انداز بدل دیتا ہے۔ اب ایک مثال سمجھیے جو ہم روز پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی قاعدے کے مطابق اصل ترتیب بسم اللہ تھی، لیکن اسم کا الف حذف کر دیا گیا۔ سوال ہی ہے، یہ حذف کمی تھی یا عزت؟ مفسرین کرام اور نحوی علماء فرماتے ہیں یہ حذف کمی نہیں بلکہ تعظیم ہے، یعنی اللہ کے نام کی عظمت اتنی بلند ہے کہ اختصار بھی اعزاز بن گیا۔ اسے حذف الف للتعظیم کہا جاتا ہے۔ یہی قرآنی اسلوب ہمیں سورۃ الصافات میں ایک اور مقام پر دوبارہ نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَىٰ الیاسین۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا الیاسین صرف ایک نام ہے؟ امام آلوسی تفسیر روح المعانی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کی روشنی میں فرماتے ہیں، الیاسین دراصل آل یاسین ہے جس میں الف حذف کر دیا گیا ہے۔ لوگ رک جاتے ہیں مگر اصل بات ابھی باقی ہے۔ بعض قراء نے اسی آیت مبارکہ کو یوں پڑھا ہے، وَسَلَامٌ عَلَىٰ آل یاسین، یعنی یاسین صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر سلام ہو۔ اور یاسین نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسماء گرامی میں سے ایک ہے، جیسا کہ تفاسیر میں موجود ہے۔ اسی قرآنی بنیاد پر حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام جعفر علیہ السلام کہنا بالکل درست ہے۔ اور اگر صحابیت کی نسبت سے ذکر ہو تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کہنا بھی درست ہے۔ فرق عقیدے کا نہیں، فرق نسبت کا ہے، اور یہ نسبت کسی انسان نے نہیں بنائی، یہ عزت خود قرآن نے عطا کی ہے۔ اب جس کی نی میں آئے پائے وہ روشنی، ہم نے دیا جلا کے سر عام رکھ دیا، وما علیہ الا البلاغ المبین۔